یہ ایک انجینئر صاحب ہیں، انجینئر مرزا علی، سوشل میڈیا پہ کافی مقبول ہیں، اور وہ مختلف مذاہب اور فرقوں کا آپریشن کرتے ہیں بغیر بے ہوشی کے، بہت دردناک طریقے سے آپریشن کرتے ہیں۔ ویسے مریض کا آپریشن کیا جاتا ہے بے ہوش کر کے تاکہ اس کو درد نہ ہو، وہ بلکہ اگر بے ہوش ہوا ہو اس کو جھنجھوڑ کے ہوشیار کر کے پھر شروع کر دیتے ہیں آپریشن اس کا، تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، درد زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں مثلا اہل سنت میں کافی جواں جیسے محمد علی مرزا ہے، انجینئر ہے، اس کے وجود سے شیعہ تو پریشان ہیں، اور اس بیچارے کا قصور بھی نہیں ہے۔ لوگ کچھ چیزوں کو اب ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ بول رہا ہے وہ پورا شیعہ ہو کے بولے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، آپ ہر کسی کو شیعہ بنا دو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی اپنی ریسرچ ہے، کم از کم اس نے جو پاکستان میں کام کیا، وہ جو ٹک ٹاکر مفتی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہمارے سارے بچے ادھر جا رہے ہیں۔ کم از کم اس نے جو سب سے بڑا کام کیا کہ اگر 14 اگست کو کسی کو قومی نشان دینا چاہیے تو اس بندے کو دینا چاہیے، جس نے وہابیت کی کمر کو پاکستان میں توڑ دیا۔ کہ اگر ہم یہ کام کرتے تو کہتے فتوے لگتے نا، شیعہ تو بولتے ہیں، شیعہ تو پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن جب ان کا اپنا بولتا ہے، اپنے کی بات تو کڑوی لگتی ہے نا۔ میں دعا دوں گا برادرم عزیزم جناب انجینئر محمد علی کو، بہت اچھا لمحہ فکریہ انہوں نے چھوڑا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر علی کے زمانے میں ہوتے تو وہاں علی کے ساتھ کھڑے ہو کر تلوار چلانے کو تیار تھے، آج بولنے کو تیار نہیں۔ تمام مسلمانوں پر واجب تھا، جب سب نے طے کر لیا کہ علی حق پر ہے تو تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ علی کا ساتھ دیں۔ اگر اس زمانے میں ہوتے تو علی کا ساتھ دیتے، علی کے حق میں تلوار چلاتے، علی کے ساتھ کھڑے ہو کے علی کے مخالفوں سے جنگ کرتے، آج کہتے ہو خاموش ہو جاؤ۔ یہ بزرگوار محمد علی مرزا صاحب اب تو معروف شخصیت ہیں، سب ان کو جانتے ہیں کہ ایک آزاد فکر رکھنے والے شخص ہیں، اور انہوں نے ایک بہت ہی مشکل میدان چنا ہے جو شاید پاکستان میں تو کسی نے آج تک ایسا موضوع اور ایسا میدان نہیں چنا تھا، یہ پہلے ہیں۔ اب ان کی وجہ سے ممکن ہے اور بھی آ جائیں میدان میں، اگر ان کا حشر دیکھ لیا پہلے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور ہوتا ہے تو بعد میں بھی ممکن ہے کوئی جرأت کرے، لیکن ایک خاص اپنا ان کا مطالعہ ہے، مزاج ہے، اور سب سے زیادہ جو انہوں نے اپنا موضوع، سب سے خطرناک موضوع چنا ہے وہ یہ ہے کہ فرقوں کے اندر جو موجودہ مسائل ہیں ان کے اپنے بقول کے فرقوں کی انجینئرنگ یا فرقوں کی جو شناخت ہے ان کے اندر جو کمزوریاں ہیں جس وجہ سے فرقہ واریت ہے یا فرقہ بازی ہوتی ہے، اور وہ پہلو، اور یہ اس لیے خطرناک ہے کہ سب سے زیادہ حساس موضوع مذہب ہوتا ہے، اور مذہب میں بھی دین سے زیادہ حساسیت فرقے کے اوپر ہوتی ہے۔ واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، کتنے بندے شہید ہوئے، یہ سیکنڈری چیز ہے۔ اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے، تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ، پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے، حجیت حدیث پہ بات کریں گے۔ آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا۔ دونوں حدیث کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف خروج کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں، احترام کے دائرے میں اختلاف رکھتے ہیں، تو بابت شاہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں۔